بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دل تھام کے، میں ہوں رانا ظفر اقبال سفر۔ دوستوں، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ تو جناب، آج کی خبریں جو ہیں اس میں آپ کو زیادہ انفارمیشن ملے گی اور بہت اہم خبریں ہیں۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات، حلقہ بندیوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ لاہور میں ابتدائی طور پر 502 نیبرہڈ کونسل بنا دی گئی ہیں۔ عوام الناس کی سہولت کے لیے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آفس میں حلقہ بندیوں کو آویزاں کر دیا گیا ہے۔ ووٹرز 11 فروری سے 25 فروری تک حلقہ بندیوں پر اعتراضات دائر کر سکتے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن 22 مارچ کو حتمی لسٹ جاری کرے گا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق لاہور کینٹ تحصیل میں 28 نیبرہڈ، سٹی ڈویژن کے لیے 183 نیبرہڈ، تحصیل ماڈل ٹاؤن میں 135 نیبرہڈ، تحصیل رائے گنج میں 42، جبکہ شالیمار کی حدود میں 114 نیبرہڈ بنائی گئی ہیں۔ ترجمان کے مطابق پنجاب بھر کے نیبرہڈ اور وارڈ کا مجموعی طور پر تعداد کل شیئر کی جائے گی، اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ اور یہ حلقہ بندیاں جو اس بار ہو رہی ہیں یہ بھی دلچسپ ہیں اور دیکھنے سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ جب جیسے جیسے یہ سامنے آئیں گی تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کس طرح حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، اور کئی ان جو یونین کونسلوں میں جو بنائی جا رہی ہیں کونسلیں، ان میں کئی ایک ہی گروپ کے کئی بندے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ زمائی کریں گے، اور یہی چیز سب سے دلچسپ ہوگی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت خصوصاً وزیر اعظم عمران خان بلدیاتی حوالے سے جو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے اس کی طرف کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک خبر جو ہے وہ یہ بھی ملی ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ پنجاب میں اور جہاں جہاں ان کی حکومت ہے، اضلاع کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی جائے، اضلاع جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کر دیے جائیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ اس کے فوائد مل سکے اور اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ یہ پی ٹی آئی کا ایک ویژن بھی ہے، بات بھی ہے، اور یہ بات جو ہے یہ بھی جاتی بھی ہے صدارتی حوالے سے۔ جو صدارتی سلسلہ آج کل چل رہا ہے کہ صدارتی نظام آ رہا ہے، صدارتی الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی، کس طرح ہوگا کس طرح نہیں ہوگا، کیا وزیر اعظم عمران خان ایسا کر پائیں گے۔ دوسری طرف اپوزیشن اچھی طرح جو ہے وہ تیار ہو کر حکومت کے خلاف اپنی جو لانگ مارچ ہے، جو تحریک ہے، مہنگائی مارچ ہے، وہ شروع کرنے والی ہے، بلکہ اس کا سلسلہ چل نکلا ہے، اور جوڑ توڑ بھی ہو رہا ہے۔ عدم اعتماد کے حوالے سے بھی جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے، اور جس میں جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ زیادہ اہمیت حاصل کرتی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے بھی حوالے سے خبر ہے، اس کے لیے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ بہرحال پاکستان میں اگر صدارتی نظام کی گونج چل رہی ہے تو پھر لگتا ایسے ہی ہے جیسے اس کی بساط بچھائی جا چکی ہے۔ اب صرف اس پر عمل درآمد کرنا باقی ہے۔ وہ کب ہوتا ہے، کتنے دنوں میں ہوتا ہے، ماہ میں ہوتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو اس وقت ہم بات کرتے ہیں جناب جہانگیر ترین کے حوالے سے۔ حکومتی اتحادیوں اپوزیشن کے بعد اہم ترین گروپ کی غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے جناب۔ ملکی سیاسی صورتحال کے بعد حکومتی اتحادی اور اپوزیشن کے بعد ترین گروپ کی غیر رسمی ملاقات ہوئی۔ ترین گروپ کے ارکان ماڈل ٹاؤن میں رہائش گاہ پر مل بیٹھے۔ ملاقات میں نعمان لنگڑیال، زوار وڑائچ، اون چودھری، سلمان نعیم لالا طاہر، خرم لغاری، اسحاق آکوانی، فیصل حیات جوانہ اور اجمل چیمہ نے شرکت کی۔ اس ملاقات میں اہم امور پر مشاورت کی گئی۔ ترین کے حامی ارکان اسمبلی نے اعادہ عمل کے لیے مشاورت کی اور موجودہ صورتحال پر بات چیت کی۔
ترین گروپ کے اہم ہم خیال ارکان نے اپوزیشن اور حکومتی اتحادیوں کی ملاقاتوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہونے والے رابطوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت ترین گروپ سے ملاقات کی خواہش مند ہے۔ جہانگیر ترین نے اپنے کارڈ سینے سے لگا رکھے ہیں۔ صورتحال کا مزید جائزہ لینے کے فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ترین گروپ کے رہنماؤں نے غیر حاضر دوستوں سے فون پر مشاورت کی۔ گروپ کے ارکان کو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جہانگیر ترین کی حتمی پالیسی کا انتظار ہے۔ ذرائع کے مطابق فی الحال اراکین پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کا موقف اختیار کریں گے۔ اپوزیشن کے حتمی کارڈ سامنے آنے کے بعد ترین اپنا لائحہ عمل سامنے لائیں گے۔ ایک بات تو ہے، ترین صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس اپنا گروپ تکڑا گروپ ہے، وہ جب چاہیں گے اس کو کھڑا کر دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں ہم نے جب بھی دیکھا ہزار طرح کے اختلافات عمران خان سے ہونے کے باوجود ترین نے اور اس کے ساتھیوں نے حکومت کا ساتھ دیا اور حکومت کو مشکل سے مشکل ترین حالات سے نکالا۔ میں سمجھتا ہوں اس کو نکالا ہی ہے، چونکہ اگر یہ ترین گروپ ایک سائڈ پہ ہو جاتا تو بہت بڑے مسائل کا سامنا حکومت کو کرنا پڑنا تھا اور ہو سکتا تھا کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ ہی نہ لے پاتے، مگر اب چونکہ عدم اعتماد کی نوز تبدیلی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے ترین صاحب جو ہے وہ ان ایکشن ہے اور نون لیگ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ترین صاحب کے ساتھ ان کی بات ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ترین صاحب اپنے پرانے رشتوں کو داؤ پہ لگاتے ہیں یا نئی دوستی نبھاتے ہیں، مگر سیاست میں کچھ بھی کہنا درست نہیں ہے، کوئی بات کسی وقت بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو انتہائی اہم خبر ہے جی بھارت کے حوالے سے، جس طرح مسکان نامی لڑکی نے کرناٹک کے شہر میں کالج میں حجاب کے حوالے سے پابندی لگنے کے حوالے سے احتجاج کیا تھا اور ہزاروں سینکڑوں ہندوؤں کے جو جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز ایسی گونجی کہ ہندو اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے، ان کے چہرے خوف زدہ دکھائی دے رہے تھے، ان کی تصویریں دیکھیں آپ، خوف زدہ چہرے دکھائی دیتے تھے کہ جیسے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگا۔ تو اس کے حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ مسلمان طالبات کو انصاف دینے میں ناکام، کیس ہی سننے سے انکار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق مسلمان طالبات نے بھارت میں حجاب پر پابندی خلاف سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا، تاہم سپریم کورٹ نے انڈیا نے ملک بھر میں مسلمانوں کے مذہبی تشدد کو درپیش خطرات جیسے اہم معاملے میں مداخلت سے انکار کر دیا اور ریمارکس دیے کہ کرناٹک ہائی کورٹ کیس کی سماعت کرے۔ واضح ہے کہ بھارت میں حجاب پہننے پر پابندی خلاف ملک گیر مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ مسلمان طالبات کا مطالبہ ہے کہ مذہبی اقدار پر عمل درآمد ان کا بنیادی اور آئینی حق ہے جو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بھارتی اداکار اتھا کے انصاف پسند ہندو خواتین مسلمان طالبات کے حجاب کے حق پر ان کی بھرپور حمایت کر رہی ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ انصاف پسند ہندوؤں مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع سے نہیں جانے دیتے۔ مسلمان صدیوں سے بھارت کی حجاب کی روایت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ مودی حکومت کے دور میں مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، جنہیں مسلمان بھرپور مزاحمت سے ناکام بناتے آئے ہیں۔ گزشتہ دنوں مسکان نامی طالبہ نے شدت پسند ہندو جتھوں کے ہراساں کرنے پر خوف زدہ ہونے کی بجائے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر بھارت بھر میں مسلمان خواتین کی ہیرو کا درجہ حاصل کر لیا ہے اور پوری دنیا میں انہیں پذیرائی مل رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی مودی اور اس کی حکومت کا چہرہ بھی بے نقاب ہوتا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح بھارت میں مسلمانوں کا جینا حرام کیے ہوئے ہیں اور
मोदी की हुकूमत में, ये सब कुछ हो रहा है मोदी की हुकूमत में। इसी वाले से आपको एक और खबर देता हूँ जनाब कि मोदी साहब की हुकूमत में ही आरएसएस एक नया ड्रामा करने जा रही है। हिंदुओं का मुल्क बनाने के लिए इसकी जो आरएसएस और दीगर जो तशद्दुद पसंद तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें, उन्होंने भारतीय झंडा भी तब्दील करने का अंदिया दे दिया है। इसके हवाले से जनाब कर्नाटक से ये खबर है, दुनिया न्यूज़ ने दी है कि भारत को हिंदुओं का मुल्क बनाने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। बीजेपी के रियासती वजीर ने तिरंगे की जगह ज़फ़रानी रंग के झंडे को कौमी परचम बनाने का हदिया दे दिया है। रियासत कर्नाटक के वजीर पंचायत ईश्वर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राम के ज़माने में 3 रंगों के झंडे का कोई वजूद नहीं था। राम का झंडा ज़फ़रानी रंग का था और एक वक्त आएगा भारत का कौमी परचम भी ज़फ़रानी रंग का होगा। ईश्वर ने कहा कि माजी में राम मंदिर बनाने की बात होती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे और आज मंदिर बन रहा है। ये है जनाब हिंदुत्व और इनके दहशतगर्द और तशद्दुद पसंद, ख़ास तौर पर मुस्लिम दुश्मन जो हिंदू हैं उनका असल चेहरा। और वो चाहते भी यही है। मोदी की सरपरस्ती में ये जो आरएसएस और जितने भी तशद्दुद पसंद ये हिंदू हैं वो चाहते भी यही है कि वो जो भारत है, भारत को सिर्फ हिंदुओं का मुल्क, यहाँ पे सिर्फ हिंदू रहे और कोई बंदा ना रहे। जितने भी हैं दीगर मज़हब वो सब यहाँ से या तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाए या उन्हें जनाब के तकलीफ़ें दे देकर परेशान करके उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया जाए या वो मज़हब तब्दील कर ले। ये उनकी जो है वो सोच है और इस सोच पर वो बड़ी तेज़ी से अमल करते जा रहे हैं।